زخرف پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 86 87 88 اور 99۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ولا اور نہیں، یملکو یہ مالک، الذین وہ، یدعون جن کو تم پوجتے ہو، من دونہ اللہ کے سوا، الشفاعت شفاعت کے، الا مگر، من شہید بالحق جس نے شہادت دی حق کے ساتھ، وہم یعلمون اور وہ یقین بھی رکھتا ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر ان سے پوچھا جائے، من خلقہم کس نے ان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو وہ کہیں گے ضرور بالضرور کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ تو یہ کدھر بھٹک رہے ہیں۔ وَقِيلِ ہی اور اے محبوب قسم ہے آپ کے اس قول کی، یا ربی کہ اے میرے رب، ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ، ایسی قوم ہے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لائیں گے، فاصفح آپ ان سے درگزر کیجئے، وقل سلام اور کہہ دیجئے سلام، فسوف یعلمون پس ان قریب یہ جان جائیں گے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے جو آیہ کریمہ نمبر 86 میں شفاعت کی ملکیت کے متعلق ارشاد فرمایا، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ چاہے عزیر علیہ السلام ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا بت ہیں، یا وہ ملائکہ ہیں، جن کی بھی یہ عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا، ان کی کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ ہاں مگر کس کی؟ جنہوں نے حق کی گواہی دی ہوگی۔ حق کی گواہی دی ہوگی ان کی شفاعت کریں گے، باقی کسی کی شفاعت نہیں کریں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے جن خود ساختہ بتوں کو یا عزیر علیہ السلام کو یا جناب عیسیٰ کو یا ملائکہ کو یا انہوں نے ستاروں کو یا دیگر اشیاء کو جن کو یہ پوجتے ہیں، وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے، مگر صرف وہی شفاعت کریں گے جنہیں اللہ اذن دے گا۔ اور اللہ اذن کن کو دے گا؟ اللہ اپنے انبیاء کو، اولیاء کو، علماء کو، ان کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت بھی ہے، توقیر بھی ہے، وجاہت بھی ہے۔ اور سب سے زیادہ وجاہت کس کی ہے؟ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ کے اذن کے بنا کوئی شفاعت نہیں کر سکے۔ جن کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ شفاعت کریں گے، ان میں سے کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ صرف شفاعت وہی کریں گے کہ جن کو اللہ اذن دے گا، اور اللہ اپنے ان بندوں کو اذن دے گا جن کے متعلق اس نے فرما دیا ہے۔ اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو انہیں تو اللہ نے اذن ہی کوئی نہیں دیا، تو وہ شفاعت کیسے کریں گے؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ محبوب اگر ان سے پوچھا جائے کہ کس نے پیدا کیا تمہیں،
تو اللہ فرما رہا ہے یہ ضرور بھی ضرور جواب دیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا. تو اب ان سے ایک سوال تو کیجئے، جب تم مانتے ہو کہ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر یہ بتاؤ یہ تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ اس نے تمہیں کہا ہو بتوں کو پوجو؟ یا تمہارے پاس بتوں کی پوجا کی کوئی ایسا ثبوت و دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر تم پوج رہے ہو؟ جب اس حقیقت کو تم تسلیم کرتے ہو تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ تسلیم کرتے ہوئے بھی کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجا جائے. تو فرمایا اگر ان سے پوچھا جائے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تو پھر ان سے پوچھو پھر بھٹک کہاں رہے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ تعالی عز و جل ایک بہت بڑے قول کا ارشاد فرماتا، وقیل ہی، یہ واو قسم کا ہے، محبوب آپ کے قول کی قسم. اللہ فرمایا محبوب آپ کے قول کی قسم. اب وہ قول کیا ہے؟ یا ربی، کہ اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم، یہ ایک ایسی قوم ہے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لائیں. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ انہوں نے مجھ سے جو مطالبہ کیا میں نے پورا کر کے دے دیا. یہ مجھے کہتے ہیں کنکروں کو کلمہ پڑھاؤ، میں نے پڑھا کر دکھا دیا. یہ کہتے ہیں چاند کو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا دیا. یہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں کو ہلا کر دکھاؤ، میں نے وہ بھی کر کے دکھا دیا. یہ کہتے ہیں درختوں کو چلا کر دکھاؤ، میں نے درختوں کو چلا کر بھی دکھا دیا. لیکن یہ ایمان نہیں لائے. ہر دلیل کے بعد نئی دلیل، ہر دلیل کے بعد نئی دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو ایمان نہیں لائے گی. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب آپ کے اس قول کی مجھے قسم ہے. کیا مطلب؟ کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ سچی بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ حضور کے قول کی قسم اٹھا رہا ہے. اب اس کے بعد کیا کہا گیا؟ فَاسْفَحْ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کیجیے. اور یہ بات ہے مکے کی. جب مدنی زندگی شروع ہوئی تو پھر درگزر کا معاملہ ختم ہو گیا تھا. پھر تو جہاد کا حکم آ گیا کہ جو نہیں مانتا جہاد کرو اس سے. جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے اس سے جہاد کرو. جو آپ سے لڑتا ہے اس سے کو طاقت سے روکو. وہ مکے والی کہانیاں مکے میں رہ گئی ہیں. اب مدینے میں وہ کہانیاں نہیں چلیں گی. ظلم کر لیا، ستم کر لیا، انہوں نے ستا لیا صحابہ کو، ایمان والوں کو. اب مدینے میں یہ کام نہیں چلنے دیں گے. اب وہ مکے کی کہانیاں مکے رہ گئی. فَاسْفَحْ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کیجئے. اور یہ درگزر کا حکم مکے میں تھا، مدینے میں نہیں ہے. وَقُلْ سلام، اور کہہ دیجئے سلام. اب اس سے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے فقہ کا، کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کافر کو سلام کرنا جائز ہے. کہ اللہ فرما رہا ہے وَقُلْ سلام، کہہ دیجئے سلام. تو یہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی مقام پر کافر کو سلام کرنا پڑے تو آپ نے کافر کو صرف کہنا ہے سلام، بس، اس سے اگلے لفظ نہیں بولنے. اگر ایمان والے سے ملاقات ہوتی ہے، کلمہ گو مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے، تو پھر آپ نے کہنا ہے السلام علیکم. یہ جو سلوٹ کی رسمیں، یہ رسمیں، یہ سر جھکانے کی رسمیں، یہ نہیں ہے. اسلام نے ہمیں خوبصورت طریقے دیے. السلام علیکم کہنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک قیدی تھا، وہ جیل میں تھا، تو اسے بادشاہ نے اسے سزائے موت سنا دی. اب کہا اپنی خواہش آخری بتاؤ، کل تمہیں پھندے پر چڑھا دیا جائے گا. اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. بادشاہ کو کہا گیا کہ وہ تو ضد پر بیٹھا ہے کہ آخری خواہش ہے بادشاہ کو ملنا ہے میں. اچھا، بادشاہ نے کہا لے آؤ. اب آیا تو آ کر بادشاہ کو کہتے ہیں السلام علیکم. بادشاہ نے آگے سے کہہ دیا وعلیکم السلام.
ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا اور کوئی بات؟ اس نے کہا جی اور کوئی بات، بس آپ سے ملنا تھا۔ اب بادشاہ جلاد کو کہتا ہے لے جاؤ اسے اور اس کی گردن اڑا دو۔ وہ پلٹ آیا، کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ میری گردن نہیں اڑا سکتے۔ اس نے کہا کیوں نہیں اڑا سکتا؟ میرا حکم ہے تیری گردن اڑائی جائے گی۔ اس نے کہا آپ نہیں اڑا سکتے۔ بادشاہ نے کہا کیسے نہیں اڑا سکتا؟ اس نے کہا ابھی چند لمحے پہلے آپ نے مجھے کہا نہیں وعلیکم السلام کہ تمہیں سلامتی ہو۔ اللہ آپ ابھی چند لمحے مجھے کہہ چکے ہو کہ وعلیکم السلام کہ تم پر سلامتی ہو۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا قول سچا کون سا ہے، جھوٹا کون سا ہے؟ یہ جو حکم دے رہے ہیں مجھے کہ گردن اڑائی جائے یہ سچا ہے، اور وہ وعلیکم السلام جھوٹا ہے، یا وعلیکم السلام سچا اور یہ جھوٹا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا اسے چھوڑ دو، وہ سچا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں خوبصورت طریقہ بتایا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا سلوٹ مارو، اسلام نے یہ نہیں کہا سینے پر ہاتھ رکھ لو، اسلام نے یہ نہیں کہا گردن جھکا دو۔ اسلام نے کہا جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو السلام علیکم، اس کے لیے پیغام میں سلامتی دو، اور وہ بھی تمہیں آگے سے پیغام میں سلامتی دے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ سلام کے ذریعے تم ایک دوسرے کو جو سلامتی کا پیغام دے رہے ہو نا، دونوں ایک دوسرے سے محفوظ ہو جاؤ گے اگر اس حقیقت کو سمجھو۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا آپس میں محبتیں بانٹو۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیسے محبتیں بانٹیں؟ ایک دوسرے کو کہانیاں سنایا کریں، ایک دوسرے کو کہا کریں تجھ سے مجھے محبت ہے۔ فرمایا نہیں، افشوا السلام، فرمایا سلام کو آپس میں اتنا پھیلاؤ اللہ اس سلام کے بدلے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، ہر کسی کو پیغام سلامتی دو، وہ تمہیں پیغام سلامتی دے۔ جب تم ایک کے لیے پیغام سلامتی دو گے وہ تمہیں پیغام سلامتی دے گا، تم اس سے محفوظ ہوگے وہ تم سے محفوظ ہو گیا۔ تو کافر سے اگر ملاقات ہو جائے، جس طرح ہمارے جو ہے نا گھروں کے باہر کوڑا اٹھانے کے لیے عیسائی آتے ہیں، کبھی کبھی گھروں میں بھی عیسائیوں سے کوئی کام کروانا پڑتا ہے، کبھی کسی کا واش روم بند ہو گیا عیسائی سے کھلوانا پڑتا ہے، وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تو آپ نے جواباً کیا کہنا ہے؟ وعلیکم نہیں کہنا، صرف کہنا سلام، وعلیکم نہیں کہنا۔ یہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن یہ مسئلہ دے رہا ہے فَاسْفَخْ عَنْهُمْ، محبوب آپ ان کافروں سے درد گزر کیجئے، وَقُلْ سلام، اور انہیں کہہ دیجئے سلام۔ وعلیکم السلام نہیں کہنا، صرف سلام کہنا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب یہ جان جائیں گے میدان معاشر میں کہ ہم کتنے بڑے جھوٹے تھے، ہم جن کو پوچھتے تھے وہ کتنے بڑے جھوٹے تھے، اور جن سے ہم امید شفاعت لگا کر بیٹھے ہوتے وہ کتنے بڑے جھوٹے تھے۔ یہ ساری باتیں میدان معاشر میں عنقریب یہ جان جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والصلاۃ والسلام علیہ